الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أعطيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میں سب سے پہلے اس بچے کو اور اس کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور مدرسے کے منتظمین اور معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ نے عظیم الشان نعمت اور وہ وعدہ جو اللہ تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے. اس وعدے کی تکمیل ان حفاظ کے ذریعے ہوتی ہے. نسبت اپنی طرف فرمائی ہم کریں گے، استعمال بندوں کو کیا ہے. جب بادشاہ کوئی کام کسی سے لیتا ہے تو کرنے والے تو کرندے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے، کیونکہ ان کے حکم چلتا ہے. رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں بندے کے سینے میں ہماری کتاب محفوظ کر دی جائے اور وہ اس کا پہرے دار ہو. چنانچہ حافظون میں لفظ جو حافظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. ہم پڑھتے ہیں 99 ناموں میں. چونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی خزانہ اور متاع جو ہے وہ قرآن مجید ہے، یہ کتاب ہے. کیونکہ اگر یہ کتاب نہ ہو تو اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پیغمبر کی ذات اس کتاب کو سمجھاتی ہے. یعلم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت بھی کر کے دکھاتی ہے پیغمبر کی ذات. ویزکیہم، پاک بھی کرتی ہے باطن کو، اور کتاب کی تفسیر اور حکمت کی باتیں بھی پیغمبر کی ذات بتاتی ہے. تو اللہ کے نبی کی ذمہ داری قرآن مجید کی حفاظت، اس کی تشریح ہے. لہذا پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے خود حافظ تھے. خود قرآن مجید آپ کے سینے میں اللہ نے جمع فرمایا. لا تحرک باللسان تاجلنا علینا جمع و قرآن ہمارے ذمے. اور پھر آپ کے زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تفسیر کرائی. نماز قائم کرو، پیغمبر صاحب بتائیں نماز کیسے پڑھنی، روزہ رکھو کیسے رکھنا ہے، حج کرو حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ دو زکوٰۃ کیسے دینی. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت تو ہر چیز کی اللہ فرماتے ہیں اور ہمیں بھی استعمال کرتے ہیں. تو آپ اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، کھیتی کی حفاظت کر رہے ہیں، فیکٹری دکان کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن لفظ حافظ کا جو ٹائٹل ہے اپنا صفاتی نام وہ صرف اس کو دیا ہے جو قرآن کا حافظ ہے. قرآن کا محافظ کسی کو نہیں دیا، ٹائٹل اس کو دیا جا رہا ہے. جب بھی آپ حافظ بولیں گے تو کون ہوگا؟ جو قرآن کا حافظ. حدیث کا حافظ مراد نہیں لیں گے آپ، وہ خاص اصطلاح ہے وہ محدثین کیا ہے. جب بھی حافظ بولیں گے کہ جی قرآن کا حافظ ہے، یہ حافظ صاحب آ گئے، حافظ جی آ گئے. اللہ نے اپنا وہ خاص ٹائٹل کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بڑی شان کے ساتھ نازل کیا. ایک آیت نازل ہوتی تھی، جبریل السلام لاتے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ بطور پروٹوکول کے ہوتے تھے، حفاظت کے لیے پروٹوکول. جبریل السلام تو اکیلے کافی ہے، لیکن جب کسی شے کا اعزاز ہو تو ایک مجمع اس شے کو لے کے جاتا ہے. آپ جب کسی حاجی کا استعمال کرتے ہو تو اکیلے نہیں چلے جاتے جی چلو حاجی صاحب آ جاؤ جی اور ٹرنک اٹھا کے حاجی صاحب اکیلے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پورا مجمع جمع ہوتا ہے. کل میں پرسوں میں عمرے سے جب واپسی ہوئی میری تو میں نے دیکھا وہ ایک مجمع ہے، حالانکہ انگلینڈ سے بھی لوگ آ رہے
ہوتے ہیں اور پتہ نہیں برطانیہ سے اور پتہ نہیں امریکہ سے کینیڈا سے، لیکن آپ جب حج عمرہ کر کے آتا ہے تو کتنا بڑا استقبال ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے گھر سے آ رہا ہے، اللہ کا گھر دیکھ کے آیا، رسول اللہ کا روزہ دیکھ کر آیا، تو ایک بڑا مجمع استقبال کے لیے جمع ہے۔ تو قرآن مجید کے اعزاز کے لیے ایک ایک آیت پر 70 ہزار فرشتے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے اس قرآن کی اہمیت اور اعزاز کے لیے۔ کہ جب وہ کسی کے سینے میں آتا ہے کہ آج سے یہ حافظ ہے، یعنی حافظ قرآن یعنی محافظ قرآن، یعنی قرآن کی حفاظت کریں گے تو ہم کرائیں گے تم سے، نسبت اپنی طرف سے کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم محافظ ہیں اور بچے حفظ کر رہے ہیں، مدرسے میں حفظ کا نظام ہے، استاد پڑھا رہے ہیں، لوگ ان کو چلا رہے ہیں، یہ سب حافظین میں شامل ہو گئے، اس حفاظت کی اس میں سب شامل ہیں، اس کتاب اللہ کی حفاظت میں۔ اور پھر حفاظت بھی ایسی کہ زیر و زبر میں کوئی فرق نہ ہے۔ زیر و زبر تو دور کی بات ہے، لہجے میں بھی فرق نہیں ہے کہ لہجہ کیا ہے، لہجہ کیا ہے۔ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو کیسے ادا کیا ہے۔ دیکھو الف لام میم، آپ نے علم تارا میں بھی الف لام میم دیکھا ہے، علم نسرہ میں بھی ہے، لیکن الف لام میم کو کیسے پڑھنا اور علم تارا کے الف لام میم کو کیسے پڑھنا ہے، یہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ بھی محفوظ ہے کہ پہلے والے جو الف لام میم ذالک الکتاب ہے وہاں کوئی علم ذالک کتاب نہیں پڑھتا، لیکن علم تارا میں علم تارا پڑھتا ہے، اس کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھتا۔ یعنی پڑھنے کے طریقے، لہجے، زیر و زبر، قرآن مجید سے متعلق جتنی چیزیں ہیں انا لہ لحافظون، ہم اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کی ہے۔ اور پھر اس کے معنی اور مطالب کی حفاظت ہے جو علماء مفسرین، علماء محدثین کرتے ہیں، پوری زندگیاں اس کے اوپر انہوں نے لگا دی، پوری زندگیاں لگا دی اس کے اوپر۔ یاد رکھو یہ جو حکیم الامت خان بھی فرماتے تھے، دنیا داروں سے فرماتے تھے، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو خانقاہوں میں بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جو مدرسوں میں محدثین بیٹھے ہیں، مفسرین بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، حافظ بیٹھے ہیں، کہ ان کو دنیا کمانی نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی فیلڈ میں آئے تو تمہیں جگہ نہ ملے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایک جماعت ایسی تھی جس نے قربانی کی بنیاد پر اس دین کی حفاظت کی۔ ابھی میرے والد صاحب کا تذکرہ ہوا، ہمارے جو دادا جان تھے بہت بڑے ذمہ دار تھے، 14 مربع زمین، ایک مربع 25 ایکڑ کا ہوتا ہے، اور اتنی قیمتی زمین کہ اس کے اندر وہ دریا بھی جو ہیرے جواہرات جس میں سے نکلتے ہیں، ریور جیڈ کے نام سے ہمارے علاقے کے ایک دریا ہے، آج بھی لوگ اس میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں ہیرے آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ نظام چائنا کا اتنا سخت ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بیچ نہیں سکتے، لہذا وہ بھی تول کے خریدتے ہیں اور پھر پورے عالم میں ایک ایک کر کے بیچتے ہیں، لیکن وہاں ایسا ہے، لیکن دین کے لیے چھوڑا، دین سیکھنے کے لیے پور دین سے۔ اور ہمیں بھی نصیحت کی کہ دیکھو میں اس کے لیے نہیں آیا گھر سے کہ تم دنیا دار بنو، دین سیکھو۔ ہمارے واحد ایک بھائی ہیں جو ڈاکٹر ہیں، باقی سب ہم حافظ عالم ہیں، وہ اتنی مشکل سے ان کو اجازت ملی، اتنی مشکل سے اجازت ملی کہ اماں کتنی دن سفارش کرتی رہی، انہیں میٹرک اور کہا جی مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے، ابا اجازت دے دیں، وہ کہتے تھے پھر ایک شرط لگا دی، شرط یہ ہے کہ تم نے دنیا کے لیے ڈاکٹر نہیں بننا، خدمت کے لیے بننا ہے۔ تو بیچارے آج ہم سے عمر میں بڑے ہیں لیکن پھر بھی لاہور سے ہر مہینے بھاون نگر آتے ہیں، 250 کلومیٹر سفر کر کے 3 دن وہاں کیمپ لگاتے ہیں، جبکہ ان کا وہاں ٹائم لینے کے لیے لسٹ ہوتی ہے لاہور میں ہسپتال کے اندر کہ جناب مہینے بعد ٹائم 15 دن، وہ 3 دن کے لیے بھاون نگر آتے ہیں۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آگے بھی ڈاکٹر صاحب وہاں آسانی سے مل جائیں گے، زیادہ بابل پور، ملتان، کہاں اور ڈیرہ قاضی خان کے مریض وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کے بھی بھاون نگر میں آسان ہے، وہاں تو حضرت لسٹ ہی بہت لمبی ہے وہاں تو، اور فیس بھی دینی پڑتی، اور یہاں مفت میں انہیں خدمت اس شرط پر۔ تو خود کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی آئے ہوئے تھے عمرہ جانے سے پہلے، تو کہتے بھی ہمیشہ ابا کی بات یاد رہتی ہے، اس لیے میں اتنی مشقت کر کے آتا ہوں۔ جب انسان کی عمر ہو جاتی ہے تو ایسی مشقتیں نہیں ہوتی، لیکن بال بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں، 3 دن ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بہن بھائیوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ابا کی جگہ کی برکت بھی حاصل کرتے ہیں۔
قربانی کی بنیاد پر یہ یاد رکھو، ایسا نہیں کہ دنیا کمانا نہیں جانتے، ورنہ علم دین تو وہ فہم پیدا کرتا ہے جو عام آدمی میں بھی نہیں ہے۔ بزرگان دین سے جا کر تاجر مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام کر لو، وہ آج تک کہتے ہیں یار وہ حضرت نے ایسا مشورہ دیا تھا میری تو رزق روٹی کھل گئی، میں تو پہلے پاگل تھا، حضرت نے مشورہ دیا۔ تو جو مشورہ دے سکتے خود بھی کر سکتے، لیکن یہ قربانی کی بنیاد پر اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس لیے یاد رکھیں میرے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آج اس بچے کو دی۔ ہمیں اس پر اللہ کا، میں والدین سے کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر گزار رہو اس نعمت پر۔ یہ آسانی سے ملنے والی نہیں، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہر سینے کو اپنے راز نہیں دیتے، اپنے علوم نہیں دیتے، اور ہر رسول کو معراج نہیں دیتے، ہر سینے کو اپنے راز نہیں دیتے، اور ہر ہیرا بادشاہ کے تاج کا حصہ نہیں بنتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ بہرحال بیان کا وعدہ تو نہیں تھا، دعا کا وعدہ تھا، چند باتیں میں نے بیان کر دی۔ اب سے آج سے میں اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم اس قرآن مجید سے تعلق رکھیں گے، لہذا روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنا یہ قرآن مجید کا تعلق اور حق ہے۔ فرمایا 2 آیتیں پڑھ لو، 5 آیتیں پڑھ لو، 10 آیتیں پڑھ لو، رسول اللہ فرما رہے ہیں کچھ کر لو لیکن روزانہ قرآن سے ملو۔ اب دیکھو کتنے ہمارے مسائل حل ہوں گے، کتنی مشکلات دور ہوں گی ہماری۔ لمبے لمبے وظیفے کر لیتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہی فرشتے آتے ہیں۔ کسی وظیفے پر وعدہ نہیں ہے کہ آپ وظیفہ کرو تو فرشتے آئیں گے، قرآن پڑھتے گئے، ادھر کھولا اور تلاوت شروع کی، فرشتے آئے۔ ہم بتاؤ جب آپ کے اس گھر پر، دکان پر، فیکٹری میں بیٹھ کر تلاوت کرو، فرشتے آ گئے تو فرشتوں کا آنے سے نور آئے گا، جب نور آئے گا تو سور بھاگیں گے، شیطان بھاگیں گے، جب شیطان بھاگیں گے تو اسی کا نام برکت ہے۔ جہاں چیز سے شیطانی اثر ختم ہو جائے وہ برکت ہے۔ کہتے جی برکت ایسے ہی بھائی، آپ لاؤ، برکت کا مشکل ہے، تلاوت کرو، بچوں کو قرآن مجید حفظ کراؤ۔ ہم نہیں کہتے ڈاکٹر نہ بناؤ، بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، یہ وہ بڑے بڑے حافظ قرآن بھی ہیں، ڈاکٹر انجینئر بھی ہیں۔ دیکھو اب تو ماشاءاللہ اتنا رجحان ہو گیا، میڈیکل کالجوں میں جانا ہوتا ہے، بیان یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا ہے، ماشاءاللہ بڑی تعداد وہاں حافظوں کی ملتی ہے جو بڑے بڑے کورسز کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، حافظ بنانے کے بعد آپ دنیا کی کسی فیلڈ میں ڈال لو، ہم منع نہیں کرتے کہ آپ سب کو عالم ہی بناؤ۔ ہاں اگر کسی کا ذوق علم کا ہے تو اس کو علم دین سکھاؤ، نہیں تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بناؤ، ہمیں ڈاکٹر بھی اچھے چاہیے۔ چنانچہ اب حافظ ہوگا تو اچھا ہی ہوگا نا۔ اور یہ میں نے دیکھا، میں تجربہ بتا، جو حافظ بن کے جاتے یونیورسٹی کالجز میں، تو دیکھا کہ وہ ان خرافات میں اور ان گندے اس ماحول میں جو گندگی ہے اس میں نہیں پڑتے، کیونکہ وہ ایک پاکیزہ ماحول سے گئے ہوتے ہیں تو ان کو فرق پتہ ہوتا ہے کہ یہاں چھلانگ لگانی ہے کہ نہیں۔ اور خود ان کے استاد بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مدرسوں سے ہو کے آئے ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، ایک تو ادب بہت کرتے ہیں، ورنہ یونیورسٹی میں ادب کہاں ہے، ادب کرتے ہیں، دوسرا کوئی شرارت نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی کردار کی کوئی شکایت نہیں ہے، جبکہ دوسروں کی شکایتیں بھی اور عجیب عجیب معاملات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ اس بچے کے قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس بچے کو پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے، اپنے استاد کے لیے، یا اللہ مدرسے کے، یا اللہ منتظمین کے لیے، معاونین کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ہمارے قاری کرام صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، محنت سے کام کر رہے ہیں اور خوب محبت فرماتے ہیں، بار بار باول نگر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ ان کو برکتیں نصیب فرما، ان کے کام میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہاں سے ہمیشہ یا اللہ اس قرآن کے فیض کو جاری ساری فرما۔ اللہ جو ان کے ساتھ ان کے احباب اس کام میں لگے ان کو بھی بے شمار برکتیں نصیب فرما۔
تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ریون کا اجتماع بھی ہونے والا یا اللہ دونوں اجتماعات کو خوب کامیاب فرما اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ فتدارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، اقارب، یا اللہ امت مسلم دنیا سے چلی گئی سب کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری رزق روٹی میں برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے حرمین کا سفر کر کے جو آئے، یا اللہ وہ جس کے لیے دعائے مغفرت کرے، یا اللہ اس کو تو معاف کر دے، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما اور حاضرین حاضرات مجلس کو بھی معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما، قرآن کا عشق ہمیں نصیب فرما، قرآن کا تعلق نصیب فرما، روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو اور آگے بچوں کے بچوں کو قرآن مجید کی دولت سے بہرہ بر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ آفت دار نصیب فرما۔ اس مجلس میں جتنے دوست احباب مائیں بہنیں جس کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔